کیا اسرائیل ایران امریکہ جنگ بندی معاہدہ ختم کروانے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں اب صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ پورا عرب خطہ بھی شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپوں نے پورے مشرق وسطیٰ کا منظر نامہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ عرب لیگ ایران کی مذمت کر رہی ہے، خلیجی ممالک ہائی الرٹ پر ہیں، قطر نے اپنی سمندری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں، ابنائے ہرمز ایک بار پھر عالمی سیاست کا سب سے حساس مرکز بن چکی ہے، جبکہ امریکی حملوں اور ایرانی جوابی کارروائیوں نے خطے کو ایک نئے بحران کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر موجودہ صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے نا تو یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا وہ دیرینہ مقصد جس کے تحت ایران کو سفارتی اور اسٹریٹجک طور پر تنہا کرنا اور عرب ممالک کو اس کے مقابل لا کر کھڑا کرنا تھا، بڑی حد تک پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، وہ عرب ریاستیں جو اب تک براہ راست اس تنازع سے فاصلے پر تھیں، آج اپنی سلامتی کو خطرے میں دیکھ رہی ہیں اور ایران کے خلاف سخت موقف بھی اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ جنگ بندی کے بعد ایک بار پھر تصادم کی اس کیفیت میں واپس آ چکے ہیں؟ کیا مذاکرات کے ذریعے حاصل ہونے والا امن بکھر چکا ہے؟ کیا ابنائے ہرمز پر پیدا ہونے والا بحران پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی آگ میں دھکیل دے گا؟ اور اگر عرب ممالک بھی اس تنازع میں براہ راست شامل ہو گئے تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے؟ آج کے اس ویلاگ میں انہی اہم سوالات کا جائزہ لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ویلاگز اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ناظرین، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر اس موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں سے آگے اندھیرا ہے، جنگ ہے، لاشیں ہیں اور بارود کی بو ہے۔ یعنی ایران اور امریکہ 28 فروری کی صورتحال پر واپس آ چکے ہیں جہاں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر شدید حملے کر رہے ہیں۔ ایرانی جزیرے مسلسل امریکی حملوں کا سامنا کر رہے ہیں جن میں میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس، اسلحہ کے ذخائر، مواصلاتی نظام اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر 3 مختلف کارروائیوں میں 300 سے زائد ایرانی اہداف پر حملے کیے جا چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ان حملوں کے بعد اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ ایران نے غلط انتخاب کیا ہے اور اب اسے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ان کا یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ واشنگٹن اب محدود کارروائیوں سے آگے بڑھ کر زیادہ سخت عسکری پالیسی اختیار کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ہونے والی ان کارروائیوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اب ایران پر صرف سفارتی دباؤ نہیں بلکہ براہ راست عسکری دباؤ بھی بڑھا رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی بھرپور جوابی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے قطر میں امریکی العدید اڈے، عمان کی بندرگاہ الدکم میں امریکی بحری تنصیبات اور خلیجی ممالک میں موجود امریکی مفادات کو میزائلز اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق قطر، بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات اور اردن میں بھی مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ کئی عرب ممالک نے ان حملوں کو ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے، تاہم ان حملوں نے پورے خطے میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر اس کشیدگی کا سب سے حساس پہلو ابنائے ہرمز ہی ہے۔ ایران نے اس اہم آبی گزرگاہ کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اب اس سے گزرنے والے بحری جہازوں پر ایرانی شرائط لاگو ہوں گی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے یہاں تک کہا ہے کہ ابنائے ہرمز درجنوں ایٹم بم سے زیادہ اہم ہے اور ایران ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ بیان دراصل اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ تہران ابنائے ہرمز کو صرف ایک سمندری راستہ نہیں بلکہ اپنی قومی سلامتی اور علاقائی طاقت کی علامت سمجھتا ہے۔ اور اب ایران نے ایک بار پھر سے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد قطر نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث اپنی سمندری سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ خلیجی ریاستیں اس بحران کو معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک ممکنہ وسیع جنگ کے آغاز کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک میں فضائی دفاعی نظام فعال کیے جا چکے ہیں۔ شہریوں کو حفاظتی ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں اور حساس تنصیبات کی نگرانی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ادھر عرب لیگ نے بھی ایران کے حالیہ اقدامات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے ایران کی جانب سے عرب ممالک تجارتی جہازوں اور علاقائی سلامتی کو نشانہ بنانے والے اقدامات کو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور
اور ہمسائیگی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ناظرین، عرب لیگ نے یہ واضح کیا ہے کہ عرب ممالک کی سلامتی ناقابل تقسیم ہے اور کسی بھی رکن ملک پر حملہ پورے عرب اتحاد پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے مشترکہ عرب حکمت عملی اور باہمی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے اردن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ امور مہاجرین ایمن الصفدی کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی ہے اور خطے میں کشیدگی کو روکنے، سیکیورٹی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ مشترکہ عرب ایکشن کو تقویت دینے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے ایرانی جارحیت کے مقابلے میں اردن کے ساتھ عرب لیگ کی مکمل یکجہتی کا یقین دلایا ہے اور موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور عرب ممالک کی سیکیورٹی اور استحکام کے تحفظ کے لیے عرب رابطہ کاری کو تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری پیش رفت کے تناظر میں مشترکہ عرب عمل کو تقویت دینے اور عرب قضایا اور مفادات کے تحفظ کے طریقوں کا جائزہ لیا ہے تاکہ عرب یکجہتی اور رکن ممالک کے درمیان رابطہ کاری کے طریقہ کار کو مضبوط بنایا جا سکے، یعنی کہ عرب ممالک اب ایران کی مخالفت میں کھڑے ہو چکے ہیں اور اب اس بات کے بادل مزید گہرے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور خطے میں موجود صورتحال کو اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کے لیے یہ پیش رفت سفارتی اور تصویراتی لحاظ سے فائدہ مند دکھائی دیتی ہے۔ اسرائیل ایک طویل عرصے سے یہ موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ ایران خطے کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کے خلاف سخت بین الاقوامی اتحاد قائم ہونا چاہیے۔ اب جب امریکہ براہ راست ایران کے اندر حملے کر رہا ہے، عرب لیگ بھی ایران کی مذمت کر رہی ہے اور خلیجی ریاستیں امریکی دفاعی تعاون پر مزید انحصار کر رہی ہیں، تو یہ صورتحال اسرائیل کے اس موقف کو تقویت دیتی نظر آتی ہے۔ اسرائیل پہلے دن سے اس جنگ بندی کا مخالف تھا اور اس کی خواہش تھی کہ تمام عرب ممالک ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور جس طرح وہ ان کی سرزمین پر قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے وہ بھی ایران کو جواب دیں اور ایران پر جوابی حملے کرے، اور اسرائیل کی خواہش تھی کہ ایران اس جنگ میں تنہا رہ جائے اور پورا خطہ اس کے خلاف کھڑا ہو۔ ناظرین، اب اگر عرب ممالک نے ایران پر حملہ کیا تو یہ مشرق وسطیٰ میں تباہی کا آغاز ہوگا اور یہ تباہی صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اور اگر ہم اس پوری صورتحال کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو بات بالکل صاف ہے کہ مشرق وسطیٰ اب ایک ایسے اندھے کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جو سکون اور امن مہینوں کی محنت اور مذاکرات کے بعد ایک معاہدے کی شکل میں ملا تھا وہ اب شیشے کی طرح چکنا چور ہو چکا ہے۔ حالات کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جس چال کو برسوں سے چل رہا تھا وہ اب کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل کا شروع سے ہی یہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے ایران کو دنیا میں اکیلا کر دیا جائے، اور کل تک جو عرب ملک ایران کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے آج اپنی جان اور سلامتی بچانے کے لیے اسی ایران کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل یہی تو چاہتا تھا کہ امریکہ اور ایران کی اس لڑائی میں پورا عرب خطہ بھی کود پڑے اور خود وہ دور بیٹھ کر یہ تماشا دیکھے، لیکن اب سب سے بڑا اور ڈراؤنا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بربادی صرف ایران، امریکہ اور عرب ممالک تک ہی رہے گی؟ تاریخ گواہ ہے کہ اس خطے میں جب بھی آگ لگتی ہے وہ سب کچھ جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اگر تیل اور گیس کا سب سے بڑا سمندری راستہ یعنی کہ آبنائے ہرمز یوں ہی بند رہا اور خلیجی ممالک اس جنگ کی دلدل میں باقاعدہ شامل ہو گئے تو یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی ہوگی۔ اور اگر عرب ملکوں نے امریکہ کے کہنے پر ایران پر جوابی وار کیے تو ایران بھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنی بقا کے لیے آخری حد پار کر جائے گا، جس کا انجام ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کا نقصان صرف وہاں رہنے والوں کو نہیں ہوگا بلکہ اس کی تپش پاکستان سے لے کے دنیا کے ہر کونے تک پہنچے گی۔ دنیا بھر کی معیشت تباہ ہو جائے گی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اتنی اوپر چلی جائیں گی کہ غریب کا جینا محال ہو جائے گا اور دنیا بھر کی تجارت ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عرب دنیا کے حکمران اور عالمی طاقتیں وقت رہتے ہوئے ہوش کے ناخن لیتی ہیں اور بات چیت کا کوئی راستہ نکالتی ہیں، یا پھر یہ پورا خطہ لاشوں اور بارود کے دھوئیں میں گم ہو جائے گا۔ آنے والے چند دن نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ آپ کی امریکہ ایران جنگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔